وہ فلسطین کا کلپ آئے نا تو حضرت بڑا امتحان ہوتا ہے، دیکھیں کہ نہ دیکھ. ایک دل کہتا ہے دیکھ کہ ہمارے بہن بھائی کی سال میں، ایک دل کہتا ہے لنگا دے ویکھیا نہیں جانا. میں نے حضرت اس دن کلپ دیکھا، ایک بچی تھی کچھ 6-7 سال کی نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہ میزائل آیا، اس نے نشانہ بنایا گھر کو، سارے کا سارا گھر زمین بوس، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید. یہ بچ گئی حضرت، اللہ نے اس کو بچا لیا. جب وہ سارا گھر کا ملبہ اٹھایا گیا تو یہ بچی زندہ نکل آئی ہے. اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بہن بھائی سارے سفید کپڑے پہنے بس تیاری کر رہے ہیں جنت جانے کی، جیسے جنازہ اور ہم یہ اکیلی ہے حضرت جی. لیکن حضرت جی کمال یہ تھا، اکیلی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ پڑھ وہ قرآن رہی تھی حضرت. اور حضرت صاحب اور حیران اس چیز نے کیا کہ پھر اس بچی 6 سال کی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت آیت کون سی پڑھنی ہے، اور وہ پڑھتی کیا ہے؟ امی ابو بہن بھائی سارا خاندان سامنے لیٹا ہوا ہے سفید لباس پہنے، اور وہ سامنے سب کو دیکھ کے رو بھی رہی ہے، لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. 6 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ اتھے، لیکن ساڑھے سٹیجاں نو اجے تک کوئی نہیں پتہ لگا ہے. یہ اجے بھی آئی پڑھن ڈے نے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑے. 6 سال کی بچی کو پتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں یہ بھی پتا یہی لگا ہے ربیع الاول آن لگا ہے، یہی پڑھنا ہے. وہی گڈیاں تے وہی موجہ حضرت جی. عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو. کوئی نہیں حضرت، میرا روز کا کام ہے، جلا دل لے کے اٹھتا ہوں حضرت، کوئی سنجیدگی نہیں اسٹیجوں پہ حضرت. حضرت صاحب جرمنی میں یہودیوں نے ریلی نکالی، اور ہاتھ میں جو انہوں نے کارڈ اٹھا رکھے تھے، کارڈوں پہ لکھا کیا ہے؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس. 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے. خیبر واز یور، مطلب کیا تھا؟ کہ وہ آخری موقع تھا کہ تم نے خیبر ہم سے، اب خیبر ہم لیں گے لیکن تم واپس خیبر لے سکو گے. 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے. وہ آخری موقع تھا خیبر، مولا مشکل کشا نے ہم سے، اب خیبر واپس لینے کی باری ہماری ہے، لیکن تم خیبر واپس لے سکو گے. ہوتا نا کو ہم نے بھی جواب دیا ہوتے سی اگوں کی لگے ہیں وہ لو خیبر لہندے ہوتے، کیونکہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. تسی لے لو خیبر، ہی تصویراں بنانیاں نے بہ گئے. حضرت صاحب علماء بیٹھے ہیں جی، ہاتھ کناں نو لا کے. حضرت صاحب شاعر کا تخیل ہی ہے نا، ایک شاعر کا تخیل ہی ہے نا یہ. اور اس نے کیا کہا ہے جی؟ ساری عمر میں یہی کام کیتا. تخیل ہی ہے نا. قرآن ایک طرف، احادیث ایک طرف، آثار ایک طرف، بزرگ ایک طرف، اور ایک شعر لے کے قوم لے لو خیبر. سانوں کی لگے کیونکہ میری عمر مدینے، لے لو خیبر. کیوں؟ کیونکہ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا، تے لیما مینوں نال رکھ لے.
بھائی کیا ہے حضرت, یہی چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے, لے لو خیبر, سانو کی لگے, مدینہ لے لو, مکہ لے لو. اللہ حضرت میں بزرگ بیٹھے ہیں, ساری عمر ان کی گزر گئی بخاری پڑھاتے ہوئے, مجھے تبھی بخاری کی بے کی سمجھ نہیں آئی, اور پتر لے لینا انہوں نے ہم سے سارا کچھ ہی, مکہ اور مدینہ بچ جانا, اور وہ بھی صرف اس لیے بچنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا سونے نا دو شہروں کی حفاظت میں آپے کراں گا, باقی سارا کچھ جانا ہے حضرت ہمارے ہاتھوں سے جو ہمارے حالات ہیں. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ سارے حضرت, قرآن والے پاسے آؤ, دین والے پاسے آؤ, اور ان بزرگوں سے جڑ جاؤ حضرت, اور دین سیکھو حضرت صاحب. دین حضرت صاحب وہ ہے نا کہ وہ لگیاں نے موجاں تے لائی رگی دوڑے, دین پڑھ کے دیکھو موج کدھر آ گئی حضرت صاحب. صحابی رسول حاضر ہویا کہ عرض کی تھی سونے ہو آپ دے نال پیار ہے عشق ہے, فرمایا پھر فقیری لی تیار ہو جا. عرض کی تھی اللہ نال بھی عشق ہے, فرمایا پھر آزمائشاں بھی تیار ہو جا. جو پڑھا جاتا ہے نا اشعار اپنا اثر چھوڑتے ہیں حضرت. مثلاً قبلہ حضرت تشریف بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت. مثلاً وہ شعر پڑھا جاتا ہے نا ہمارے اسٹیجوں پہ, جی وہ میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم, ان سارے نو پیر صاحب صرف فیصلے ہی چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہ حضرت, باقی پیری مریدی کا مقصد فوت. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اب جو مرید ہونے آتا ہے وہ صرف اس لیے مرید آتا ہے کہ میں پیر صاحب دا ہاتھ پڑھا تے غم. اللہ قرآن کہہ رہا ہے جو اس راستے پہ چلے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جو اس راستے پہ چلے گا میں نے اس کا امتحان لینا ہے. اور پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کہے اللہ پرے ہو جا میرا مرید ہے تو کون ہونا ہے امتحان لینے والا, نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ پیر کا کام کیا ہے, پیر آپ کو اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ سکھائے گا. لیکن کیونکہ حضرت اسٹیج شعر پڑھا جاتا ہے اس لیے پوری اہل سنت کا یہ ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ پیر صاحب کا دل ہی چاہیے دینے کہ غم. وہ کہہ رہے ہیں جو اس راستے پہ آئے گا ہم نے اس کا امتحان. میں نے پڑھا ہے جی بابا صاحب پہلے بیعت ہونے کے لیے نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو جیسے یہ سامنے درخت ہے نا, وہ لکھا ایسا کوئی درخت تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس درخت سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں, بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں, لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو پھر خیال کنٹرول میں حضرت, کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں حضرت. بابا صاحب جب بیٹھے نا تو دل میں خیال آیا یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے. وہ کیونکہ خیال پکڑا گیا حضرت. بابا صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے نا پیچھے نگاہ کی اور درخت پہ ڈالی, اور آپ کی نگاہ کی برکت تھی کہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا, پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا, پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا. اور کہتے پھر مجھے کہنے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا آیا, تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور غریب نواز اس میں لڑائی کون سی ہوئی؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ خشک رہے تو ضرور اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے. یہ پیری مریدی, پیر پتر تیرے تے رب وچ آ کے کھلوئے گا نہیں, بلکہ کیا کرے گا تجھے آنے والے امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتائے گا. لیکن پتر اتنے ذہن ہی بدل گئے سارے. حضرت میں بس ایک حضرت بندہ دیکھا تھا جڑا واقعی کسی دا چنڈیا سی اور پیر نے ادھر رنگ چاڑیا سی. میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا تو بالکل ساتھ ہی ادھر آگے ایک پریس تھا اور وہاں ایک قادری صاحب تھے. ظاہر ہے وہ دوران درس نظامی وہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو. حالانکہ وہ اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں کہ خط آٹومیٹک ہی اچھا ہو جاتا ہے. فالا فالا فالو فالت دربا دربا دربو دربو, لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اور حسن آئے حضرت. تو میں قادری صاحب کے پاس نا حضرت وہ مشق کے لیے جایا کرتا. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے. جیسے حضرت بصیر پور نام ہے علاقے کا,
محلے کا نام کچھ اور تھا لیکن ان کو حضور غوث پاک سے اتنا عشق تھا انہوں نے نام بدل کے نا کوچہ غوثیہ رکھ دیا تھا حضرت. اب کاغذی نام کچھ اور تھا لیکن بولا کوچہ غوثیہ جاتا تھا. میں عصر سے مغرب ان کے پاس مشق کرنے جایا کرتا تھا حضرت. بڑی 11ویں شریف تھی حضرت, اور میرا اور ان کا جو سفر تھا وہ تقریباً 1.5 سال کا گزر چکا, اور 1.5 سال میں حضرت مجھے اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ حضرت اولاد کی نعمت سے محروم ہے. میں نے کبھی اتنا راضی با رضا بندہ نہیں دیکھا کوئی, بڑے بڑے لیکن دیکھا اللہ. میں اس وقت جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا, اور جامعہ نظامیہ میں اتنے بڑے شیوخ تھے. قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے, بابا جی خادم حسین صاحب تھے, عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے حضرت. کبھی مجھے نہیں کہا کہ جا کے نا میری اولاد کے لیے دعا کروانا. میں نے 1.5 سال میں کبھی ان کی زبان سے سنا ہی نہیں حضرت. 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے چلا. بڑی 11ویں شریف تھی, ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس کی سائڈ پہ رکھی. محفل ہوئی, پہلی نشست ختم ہو گئی, اب دوسری نشست شروع ہوئی. تو محفل میں نا ان کے ایک دوست تھے, تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے, تو ان کی دعوت پہ وہ بھی آ گئے. ان کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہوا. اب جب دوسری نشست ختم ہوئی نا تو اب آیا دعا کا وقت. تو ظاہر ہے دعا پیر صاحب نے کرنی تھی. تو وہ جو قادری صاحب تھے نا میرے استاد, ان کے جو دوست تھے, انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعا سے پہلے کہا حضرت قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد نہیں, تو ان کی اولاد کے لیے دعا کرنی. میں نے حیران ہو کے دیکھا, وہ 1.5 سال ہو گیا مینوں لیکن کبھی حضرت نے نام ہی نہیں لیا. ایسا راضی با رضا بندہ. اچھا اب وہ حضرت دعا شروع ہوئی, پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے, سب نے اٹھا دیے لیکن قادری صاحب نے اٹھائے نہیں. وہ میں نے بھی دیکھ رہا تھا, میری نظر پڑی, قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. پیر صاحب کی نظر پڑی, ان کے دوستوں کی بھی پڑی. دعا ختم کرنے کے بعد پیر صاحب نے غصے کا اظہار کیا, بھئی تیری اولاد دی دعا کرنی تو ہاتھ نہیں چکے. تو وہ ملے بغیر تشریف لے گئے, دوست بھی لے گئے. میرے تو استاد تھے, میں نے تو ملنا تھا. میں نے بہرحال سلام لیا تو میں بھی چلا گیا. اگلے دن میں پھر آیا عصر کے بعد, انہوں نے مجھے کو سبق دیا, میں وہ مشق کر رہا تھا تو موڈ اچھا تھا. تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضور وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا ہے. شریعت میں نہیں, یہ اور محکمہ ہے. فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے اس کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے اس کی حضرت اللہ کی مرضی سے. تو رو کے فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ ہم نے کیا لیا یار, کچھ مزہ چکھا ہی نہیں ہم نے یہ والا. اس لیے پتر یہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے یہ مزہ, اس لیے پتر لو حضرت لو. وقت جا رہا ہے بچے, وقت جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.